لیڈرشپ کی پرائرٹیز ہمارے ہاں بات یہی ہے کہ لیڈرشپ کی پرائرٹی سے ہی ملک کوئی سمت اختیار کرتا ہے، بڑی امپورٹنٹ۔ جی آپ فرمائیں سلیم صاحب۔ بھائی آج کے حوالے سے میں نے جو شیئر کیا تھا ان کے ساتھ ڈاکٹر شفیق جلندری کے ساتھ، تو یہ تھا کہ بھائی جو تھرڈ ورلڈ کنٹری پرٹیکولرلی لائک پاکستان میں لیڈرشپ کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے اور کیا رہی ہیں، یہ ہے اصل موضوع۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو سلسلہ چلا ہے، یہ دو ڈائنیسٹی جو رہی ہماری، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تو یہی تھا کہ میگا پروجیکٹ لاؤ، اس میں سے اپنا کمیشن بناؤ، اور جو نیشنل پرائرٹی ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ، اس کو بھول جاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 99% لوگوں کو بھول جاؤ، 1% کے چکر میں رہو، یہ تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہم نے جو موٹر وے اس ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ کنٹری پاکستان ہے، جن کے پاس 91 میں ہمارے پاس ہماری جو ہے لٹریسی پرسنٹیج جو تھی وہ 40% تھی، جبکہ انڈیا 65% تھا، اور انہوں نے شروع نہیں کیا۔ ہم نے 91 میں یہ موٹر وے شروع کیا، یہ اپنا ہمارے نواز شریف نے، اور شروع کیا کہ پہلے 4 لین کا 23 بلین کا ان کو ٹھیکہ دیا، جب بعد میں کہا کہ نہیں 4 نہیں 6 لین کا کرنا ہے، وہ 23 سے چلا گیا 40 پہ، پھر جو ہے وہ بے نظیر آئی، اس نے سسپینڈ کر دیا۔ یہ دوبارہ ہے حکومت میں، انہوں کا دوبارہ وہ 4 لین کا اس نے کیا تھا، انہوں نے پھر آ کے دوبارہ 6 لین کر دیا۔ اس 4-6 لین کے چکر میں 11 بلین کا ہمارا صرف انٹرسٹ لاس ہو گیا، اور الٹیمیٹلی وہ 91 میں شروع کیا اور 97 کے اینڈ پہ ختم ہوا، تو 60 بلین کا خرچہ ہو چکا تھا۔ اب اس میں دیکھیں اس کے اگینسٹ اس وقت جو ہے 1.8% اس سال جو ہے انہوں نے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ خرچ کیا، صرف 1.8%۔ اور ہمارے مقابلے میں جب انڈیا کے کتنے بڑے ریسورسز ہیں، انہوں نے موٹر وے نہیں شروع کیا، انہوں نے پہلا موٹر وے لانچ کیا 2011 میں، ہم سے 10 سال بعد۔ یہ 91 میں کر رہے ہیں، وہ 2011 میں کر رہے ہیں۔ پرائرٹی کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس طرح پرائرٹی جو ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے پرائرٹی بنائی گئی اور کیا کیا گیا اس دوران میں، یہ دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے۔ اس حوالے سے یہی میں اپنے ساتھی ایکچولی کو، دس از ناٹ اے مونولاگ، آئی وانٹ دیٹ وی شوڈ ہیو اے ڈائلاگ، اور اس میں ہر کوئی اپنی اپنی انپٹ کرے۔ میں نے ایک انیشیل کنسپٹ دیا، بتایا ہے آپ کو کہ ہم لوگ کیا، ہماری لیڈرشپ یا ہمارے رولر انہوں نے کیا پرائرٹی رکھی اور کس مقصد کے لیے رکھی، یہ سب کو پتا ہے۔ کہ یہ بھی بات جو ہے، اب اس کے میں ڈاکومنٹ تو جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہوں گے، لیکن یہ عام اسپیکولیشن میں اور سرکولیشن میں ہے کہ وہ جو ڈائیو کا موٹر وے تھا جو 60 ارب پہ چلا گیا، اس میں اس وقت 60 ملین انہوں نے 60 ملین کا حساب کتاب ڈالر کا انہوں نے لیا تھا، جس سے ہی وہ اپارٹمنٹ فرسٹ ٹائم لندن میں خریدے گئے۔ تو اگر اس طرح سوچ ہوگی تو ملک کہاں جائے گا، یہ ہے سوچنے کی بات۔ کہ پہلا 90% لوگ جو ہیں ان کی پرائرٹی ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا 1% 2%۔ لائک وائز اب اس اورنج ٹرین کو دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے ایک لائبلٹی کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے پہلے میٹرو جو ہے کھڑی کر دی ہیں، اپنا لاہور میں، ملتان میں، پنڈی میں، اور ان کا دیکھیں کہ ان کی آپریشنل سبسڈی جو ہے ہمیں 5 بلین صرف لاہور کی سبسڈی دینی پڑ رہی ہے۔
اور ابھی جو اورنج ٹرین ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 12 سال تو صرف انٹرسٹ کی مد میں ہمیں دینا پڑے گا، یعنی وہ تقریباً 6.8 بلین روپیہ ہر سال انٹرسٹ میں جائے گا. اسی طریقے سے جو ڈائیوو کا موٹر وے شروع ہوا فرسٹ M2 جو ہے، اس میں ہماری جو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت ہم نے 2 بلین پر ایئر 12 سال تک انٹرسٹ دینا تھا، یعنی 2 بلین کا انٹرسٹ دینا تھا. اور جبکہ ہماری پاس جو ٹول کی انکم جو ہے ایز رپورٹڈ وہ اباؤٹ 43 کروڑ 430 ملین کی ہے، اور 2 بلین کا ہمیں انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہر سال. تو یہ ہے وہ پروجیکٹ جو کہ بغیر فیزیبلٹی کے غلط کنسیڈریشن کے تحت ہماری لیڈرشپ شروع کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کہا میں سر یہ جو فیزیبلٹی آپ نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں ایک تھوڑے جو جاوید نواز صاحب یا میاں شہزادہ احمد علی صاحب جیسے عمرہ سے بہت کم لوگوں سے میری بات ہے، یہی دو ہیں جو ہمارے سامنے انویسٹر یا بڑے امیر لوگ ہیں. لیکن 2 امیر لوگ ارب پتی میں میرے قریبی دوست تھے، جو ان میں سے دونوں ہی اب ایک کا پتہ نہیں ہے، ایک تو دنیا میں نہیں رہے. وہ ان دونوں کو ایک صاحب نے انویسٹمنٹ کی وہاں کینیڈا میں جا کے، انہوں نے کوئی کروڑوں ڈالر لگانے چاہے جو پیپر میل بنانے کے لیے. ان کو غلط دانستہ غلط کسی نے ایک سازش کے تحت وہ فیزیبلٹی بنا کے دی. انہوں نے کوئی 4-5 لاکھ درختوں والا ایک جنگل خرید لیا تاکہ اس سے وہ ایسا درخت تھا وہاں جس سے پلپ سے وہ بن سکتے تھے پیپر. وہ بعد میں پتہ چلا جب وہ جنگل خرید لیا اور وہ مشینری خریدنے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے لیے تو وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں کے قانون کے مطابق بڑا ضروری ہے لگانا. ساتھ ویسے نہیں آپ کر سکتے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے بغیر. اس کے ڈبل پیسے تھے، جتنی دوسری مشینری تھی اتنے ہی ٹریٹمنٹ پلانٹ، اور پھر جو کاسٹ پڑتی تھی وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے تھے وہ بھی ڈبل ہو گئی تھی. وہ سارا بنتا ہی نہیں تھا. وہ لوگ سویڈن اور ناروے کا سستا کاغذ خریدیں گے کہ ان کا کون خریدے گا اتنا مہنگا. تو وہ ہارٹ اٹیک ہو کے بیچارے جہاں بڑے پریشان تھے آئے. انہوں نے ساری بات بتائی کہ وہاں ایک فرینچ مافیا ہے، ایک چائنیز مافیا ہے، ایک انڈین مافیا ہے. انہوں نے مجھے مروا دیا جان بوجھ کے. ایک ساتھ تھے مولانا داؤد غزنوی کے ساتھ زدہ ابراہیم غزنوی مار روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر تھے، میرے بڑے دوست تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مولانا داؤد غزنوی نواز جاوید نواز صاحب کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا خالد کے غالباً نوئی تھے یا دماد تھے. ایک شاہ کی بہن جو نا سعودیہ کے ان کی بیوی تھی، ان کے والد کی. ایک تو ان کی ماں تو یہاں کی تھی پاکستانی ابراہیم غزنوی صاحب کی. لیکن کسی نے انہیں کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے جو اسٹیپ مدر کا وہاں عرب خاتون سے ہے وہ بن چکا ہے وزیر صحت. تو بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہاں جا کے آپ بھی بہتی میں ہاتھ دھوئیں. تو وہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ انہوں نے شریعت تو انہیں مل گئی آسانی سے. ان کو بھی کسی نے ایسے ہی غلط قسم کا جو بہت بڑا نیشنل ہائی وے ٹائپ کوئی چیز بن رہی تھی جس پہ کہ یہ کہہ لیں کہ 1 ارب پاؤنڈ کچھ ڈالر لگتا تھا. تو اس نے فیزیبلٹی بنانے والے نے دانستہ کوئی ان کو 80 کروڑ. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اس وقت 2 سرمایہ دار ہیں، ان کو کوئی سمجھ آئے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو وہ انہیں اس طرح کوئی 1 ارب سے زیادہ ہی اس پہ ڈالر لگنے تھے. تو انہیں ساری ٹوٹل اس نے بنا دی کہ جی 50 ارب ہے. انہوں نے 60 ارب کا ٹینڈر دے دیا. اور پھر کہیں ان کی قسمت اور بدقسمتی تو یہ ہوگی کہ انہوں نے غلط کر دیا. بعد میں کسی دفتروں میں پرسو کرتے ہوئے گئے تو وہ صاحب نے پوچھا کہ غزنوی، اس نے عربی میں پوچھا کہ آپ وہ جو داؤد غزنوی تھے وہ آپ ان کے خاندان سے؟ انہوں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے میں تو ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں. تو آپ یہاں کیسے پھنس گئے؟ یہ کہتے کتنے کرا دیا آپ سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ
$1.25 अरब लगाएंगे तो तब जाके जान छूटेगी। ये बड़े सख्त कवानीन है, यहाँ आपको करना पड़ेगा। आपका जितनी भी जमानत का इन्होंने कोई 2 करोड़ या 3 करोड़ जितना भी दिया होता है, उन्होंने कहा उसको भूल जाए, या आप जाके किसी और से सही लोगों से जाके फिजिबिलिटी बनाए। ये 1 अरब कम से कम $1 अरब का खर्च है, तो आपने 50 अरब में 60 अरब में कहाँ से कर देना है। तो वो फिर सारे बर्बाद होके वापस यहाँ आ गए और बड़ी बुरी हालत में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर गुजारा करते रहे। तो और एक जापान में उनका ले पालक बेटा था, उसके ये साथ हुआ कि उसने वहाँ लड़की जापानीज पसंद कर ली, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी। उसने फोन किया उस जापानीज ने इनको कि ये एक नौजवान है, इसका नाम ये है, यहाँ ये काम कर रहा है, ये कारोबार इनके पैसे से कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था, हर साल अच्छी खासी इनकम नफे में से हिस्सा देता था। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उनसे पूछा कि इज ही योर सन? उन्होंने कहा जस्ट लाइक सन। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैंने लेके पाला हुआ है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैं बड़ा अजीज समझता हूँ, अच्छा बच्चा। उसने कहा लेकिन उसने मुझसे गलत बोला है और झूठ बोला है, तो अब मैं अपनी बेटी की शादी से नहीं कर। तो वो उससे नाराज हो गया, वो भी, बेटा भी उनका, और वो जो करोड़ों रुपए थे वो लेके अपना फरार हो गया, इनके साथ राब्ता ही खत्म कर दिया कि इन्होंने बेटा क्यों नहीं कहा। तो उन्होंने कहा भी ना, वो झूठ रंग करते, ना हमने झूठ बोलना है, ना कभी बोलते हैं। तो सही बात सही उन्हें बताई है जैसा वो जानना चाहते थे। तो वो भी गया, तो ये इनके हालात बुरे रहे चाहे। तो ये दो सनतकारों को या बड़े लोगों को, वो दूसरे थे असलम, जिन्होंने असलम सईद असलम सईद, जिन्होंने कराची से निकाला था दिल्ली मॉर्निंग न्यूज जियाउल हक के जमाने में, जिसने उनको सन ऑफ द बिच भी लिख दिया था, वो उन्होंने निकाला था। तो बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो बेचारे उसी सदमे थे जो उनके साथ कनाडा में हुआ, वो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो ये जो फिजिबिलिटी गलत होने का, ये जो जैसे सर ने कहा, सलीम साहब ने, चौधरी साहब ने, कि फिजिबिलिटी वगैरह बनाए बगैर या सही बनवाए बगैर ही काम शुरू कर देते हैं, इतनी जल्दी होती है। तो बहरहाल, चूंकि जावेद नवाज साहब बात कर रहे थे, इसी से रिलेट करके सर आप ये मौजू हमने ये रखा था, जो प्रायोरिटीज जो होनी चाहिए, तो आप भी बात कुछ उसी तरह की शुरू कर ली थी, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं, बाकी फिर लोग आपके बाद। जावेद नवाज साहब। सलीम चौधरी साहब ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है और निशानदेही की उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स की जो खराब फिजिबिलिटी की वजह से इस मुल्क में लाए गए, और वो कामयाब इस लिहाज से नहीं हो सके कि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। मैं समझता हूं कि वो प्रोजेक्ट जो लाए गए और वो एकम्प्लिश हो गए और जो चलना शुरू हो गए, अगर वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं तो उनको वायबल बनाने की कोशिश की जा सकती है। असल में लीडरशिप का फुकदान वहां होता है जहां फिजिबिलिटी ही नहीं बनती, जहां पहले से तय नहीं किया जाता कि इसमें इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा। पाकिस्तान के हवाले से चूंकि ये बात हुई है, तो हमारी बदनसीबी ये है, माफी चाहता हूँ, प्रायोरिटीज जो होनी चाहिए हमारी, वो है मौजू, और प्रायोरिटीज का तयन पहले करेंगे तो सही तयन होगा, तो वो फिजिबिलिटी वगैरह के बाद में सेकंड नंबर। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज का तस्वुर जो है वो यौम अव्वल से गायब है। तालीम और तरबियत किसी भी कौम की बुनियादी वजह होती है जिसे वो तरक्की करती है। हमारे सामने छोटे छोटे ममालिक हैं, सिंगापुर एक हमारा करीब मुल्क है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का बजट जो है वो $2.8 बिलियन है, और उसके साथ हुकूमत ने ये ऐलान किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो पैसा रेज करेगी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर विल मैच दैट। अगर यूनिवर्सिटी साल में अपने एंडोमेंट फंड के लिए $1 बिलियन जमा कर ले तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी $1 बिलियन उनको डोनेट करेगी। तो ये उनकी प्रायोरिटी है। इसी तरह और बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने
تعلیم پر توجہ دی اور وہ دنیا میں بہت آگے نکل گئے. پاکستان میں بدقسمتی یہ رہی کہ جو سیاستدان 1947 کے بعد سے مختلف ادوار میں حکمران بنے، ان کی نہ اپنی تربیت تھی، نہ ان کے پاس بنیادی تعلیم تھی، اور نہ ان کو تعلیم کا احساس تھا. مجھے یاد ہے کہ 1951 میں جب جواہر لال نہرو نے IIT کی بنیاد رکھی، جو اس وقت دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہے، جس کا انڈینز جو ہیں مڈل ایسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ MIT میں داخلہ لینا مشکل آسان ہے، IIT میں داخلہ لینا مشکل ہے. جس وقت جواہر لال نہرو نے IIT کی بنیاد رکھی اور پاکستان کے وزیر تعلیم سے پوچھا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پنجاب یونیورسٹی ہے، ہمیں تو کچھ ضرورت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو یونیورسٹیاں تھیں ان کا معیار بگڑ گیا اور آگے بڑھنے کی بات نہیں ہو سکی. تعلیم کے بعد جو دوسری پرائورٹی ہوتی ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں انسان جو ہیں وہ سکلڈ نہیں ہیں. اگر اور مڈل ایسٹ میں بھی یہی صورتحال ہے. جو پاکستانی ایک میسن بن کے مڈل ایسٹ جاتا ہے وہ میسن ہی واپس آتا ہے. جو ہیلپر یا لیبر بن کے جاتا ہے وہ ہیلپر اور لیبر بن کے ہی واپس آتا ہے. وہاں ان کی تربیت اور تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے. حکومت پاکستان لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کماتی ہے لیکن ان کے اوپر خرچ نہیں کرتی. تعلیم کے معنی میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جو ہماری جو بریکٹ ہے 5 سال اور 16 سال، جس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے دی گورنمنٹ شیل پرووائڈ free and universal education to children in this age of 5 and 16. اب اس گروپ میں پاکستان میں 46 ملین بچے ہیں ٹوٹل. ان 46 ملین بچوں میں تمام گورنمنٹ کے اور نان گورنمنٹ کے ادارے ملا کے 21 ملین بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ 25 ملین بچے جو ہیں آج اسکول سے باہر ہیں. وہ کچرا دانوں پہ کچرا تلاش کرتے ہیں. نتیجتاً آپ دیکھیں کہ پرائورٹیز ہماری بالکل ہی خراب ہیں. ہمارے ہاں چونکہ جاگیردار سرمایہ دار کو اپنے بچے کو یورپ بھیجنا ہوتا ہے، امریکہ بھیجنا ہوتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ قوم کا کیا حال ہو رہا ہے. پھر پرائورٹی جو کسی قوم کی ترقی کی ہوتی ہے وہ اس کی صحت ہوتی ہے. آپ لوگوں کی بہبود پہ اور صحت پہ خرچ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک توانا ایک نسل پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں صحت کے اوپر 1 اور 1.5% خرچ ہو رہا ہے، اور جتنا بھی مشروم ہاسپٹلز بن رہے ہیں وہ ملک میں تباہی کا ذمہ دار ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ جس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز ایک سمجھوتا کر کے ایسے لوگوں کو سٹنٹ لگا رہے ہیں جن کو بنیادی طور پہ سٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے، اور ان موضوعات کو سامنے حکومت کے بھی اور عوام کے پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پرائورٹیز کو، جیسے سلیم چودھری صاحب نے کہا کہ پرائورٹیز کو درست کرنا چاہیے. پرائورٹیز درست کرنے کا مطلب یہ کہ ملک کی سمت جو ہے، قوم کی سمت جو ہے، اس کو درست کرنا چاہیے. 3 چیزیں بنیادی طور پہ جن پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. پہلی بات تعلیم اور تربیت کی ہے، دوسری صحت کی ہے، اور تیسری سوشل جیسے سماجی بہبود کی ہے کہ وہ غریب ہیومن ڈیولپمنٹ جو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا. ہیومن ڈیولپمنٹ آپ نے کہا صحیح کہا. اس عمر میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں اپنا جاوید صاحب کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نیشنل فوڈ کا جو ہے ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھا تو میں نے مڈل ایسٹ وزٹ کیا، اور میرے لیے بڑی یہ 92 کی بات بتا رہا ہوں. تو 92 میں مڈل ایسٹ وزٹ کیا GCC کی 7 اسٹیٹس، اور میں نے دیکھا کہ وہاں 2-3 جگہوں پر پاکستانی ہمارے ڈسٹریبیوٹر تھے. تو
جو پاکستانی ڈسٹریبیوٹر تھے ان کو میں نے بتایا کہ جو ویلکم وہ کام نظامی کر رہے صاحب، تھے وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ان کو میں نظامی گائیڈ لائن. صاحب نے جوائن کیے تھے ہمیں. ویلکم. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے وہ جو ریاض میں اور جدہ میں نیشنل فوڈ کے پاکستانی ڈسٹریبیوٹر تھے ان کو میں نے کہا کہ یار تم صحیح کام نہیں کر رہے، صحیح کام کرو اور پیرامیٹر بتایا یوں کام کرنا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب میں گیا 6 مہینے کے بعد سیکنڈ وزٹ پہ، تو میں نے دیکھا کہ ان ڈسٹریبیوٹروں کے پاس جو پاکستانی ورکر تھے ان کی چھٹی کر دی انہوں نے، اس کی جگہ بنگالی اور فلپینو وہ ورکر رکھے ہوئے ہیں. میں نے انہیں کہا، پوچھا بھائی بندے خدا کے، میں نے کام کا بتایا تھا کہ یہ آپ نے پیرامیٹر میٹ کرنے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا ان کو چینج کر دینا. ان کا سر آپ نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ جو پاکستانی بندے تھے وہ اس ڈب پہ نہیں آ رہے تھے، وہ یونین کو سازی کرنا شروع کر دی انہوں نے. اور دوسرا یہ تماشا شروع کر دیا کہ بھئی ہمارا ڈسٹریبیوٹر سیٹ تو اتنا کماتا ہے، ہمیں اتنا دیتا ہے. اور جو ہے وہ کسی کو کہا کہ آج چلو لوڈر نہیں آیا، ڈرائیور کو کہا 4 کارٹن تم رکھ دو. انہوں نے کہا نہیں میرا کام نہیں ہے، میں نے ڈرائیونگ کرنا، میں کارٹن نہیں رکھوں گا. جبکہ یہ جو بنگالی ہیں، فلپینو ہیں، جو ان کو کہا جائے وہ ہر کام کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کے کہنوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مجبوراً ان کو چینج کرنا پڑا. تو واپس آ کے مجھے یاد ہے 92 میں میں نے ڈان میں EBR میں ایک آرٹیکل لکھا کہ ٹریننگ اینڈ سوشل اورینٹیشن آف ورک فورس فار مڈل ایسٹ. وہ میرے پاس کاپی ہوگی، میں کسی ٹائم جس نے چاہے اس کو میں شیئر کر سکتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، آپ لوگ پڑھیے. اس وقت میں نے لکھا تھا جیسے جاوید نظامی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو بندے ہیں ان کو انگھڑت بھیجنے کی بجائے دو لیول کا ہے، ایک تو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اور ایک ہے سوشل اورینٹیشن. سوشل اورینٹیشن جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر باقی کمیونٹی میں جیسے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں یا ادھر ہے فلپائن میں، وہ ہے کہ بھئی جب آپ کو کام پہ لگا دیا جو کام ہو سکتا ہے وہ کرو، جو کر سکتے ہو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں فوراً کہ جو 4 پیسے آئے، روٹی پانی ہوا اور گھر میں لا کے رکھ دیا انہوں نے، ریڈیو رکھ دیا، ٹی وی واپس لا کے سب ان کو گاؤں گوٹ میں کہا گیا کہ او آپ تو بھئی اب نتھو فتو نہیں رہے، آپ تو چودھری بن گئے، میاں بن گئے ہیں. تو ان کے دماغ میں میاں پن آیا تھا، واپس کام پہ جاتے ہیں، وہاں بھی وہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سبجیکٹ پہ میں نے لکھا تھا ڈان میں کہ یہاں پر سوشل ری اورینٹیشن کر کے ان کو ورکر کو بھیجیں تاکہ وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں، اور بجائے یہ کہ ریپلیس ہو جائیں ان کی جگہ کوئی اور کو رکھ دیا جائے. بہتر ہے کہ یہ کام پہ لگے. یہ یاد ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کو 92 کی بات ہے، اب ہے 2021. ابھی تک اس زمرے میں میرا خیال ہے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کچھ نہیں کیا گیا. تو ابھی یہ بات ہو رہی ہے پرائرٹیز ہماری لیڈرشپ کی جو ہے یا ہونی چاہیے، اس پہ آپ ارشاد فرمائیں، اس پہ آپ ہمیں رہنمائی کریں. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں تو اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز پہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہمارا بہترین جو حوالہ ہے اور بہترین جو ماڈل ہے جو پاکستان کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے، قائد اعظم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ماڈل ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں آئے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے. یہ سر کوالٹیز ہم پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہونی چاہیے ہمارے لیے. تو میں تو ان سے بڑا انسپائر ہوں کیونکہ میں نے کوئی تحقیقی کام بھی کیا ہوا ہے قائد اعظم کے بارے میں. تو میں جب ان کا کمپیریزن کرتا ہوں پاکستان کے دوسرے لیڈروں سے تو وہ مجھے بہت ہی ابو نظر آتے ہیں ان سے، اور ان کی جو کوالٹیز ہیں لیڈرشپ کی وہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے نوجوانوں کو اور پاکستان کے عوام کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے، لیڈر کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہیں اور کون ہے وہ جس کو ہمیں لیڈر ماننا چاہیے. ہر کوئی بندہ آ کے وہ لیڈرشپ کا دعویٰ کر دے، ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ مجھے پوری طرح وہ یاد نہیں، میرا خیال ہے غالب کا ہے کہ آپ کو شاید یاد ہے کہ ہم چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. ہماری جو قوم ہے وہ تو رابر کو نہیں پہچانتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رابر ہوتا کون ہے، لیڈر کون ہوتا ہے، کس کو لیڈر
کہنا چاہیے, کس کو لیڈر ماننا چاہیے, اور لیڈر ماننے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ لیڈرشپ کے معیار کے اوپر بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں. معیار ہمارے سامنے جیتا جاگتا معیار آج بھی موجود ہے. قائد اعظم جسمانی طور پر نہیں ہے, لیکن وہ نظریاتی طور پر اور اپنی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے. ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی سب سے بڑی جو تھی وہ تھی انٹیگریٹی. وہ انٹیگریٹی ایک چیز ایسی ہے, آپ دنیا کے جتنے بھی لیڈر آپ کو مشہور ملیں گے ان میں انٹیگریٹی کچھ کامن چیز نظر آئے گی. اور انٹیگریٹی وہ ساری عمر بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ ہر تقریر میں کہ بھائی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی, یہ الفاظ استعمال کرتے تھے جب وہ انہوں نے خطاب کیا جرنیلوں سے, فوجیوں سے, یا بیوروکریٹ سے, یا دوسرے سیاست دانوں سے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, نمبر 1 کوالٹی جو لیڈر کی ہے وہ ہے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف انٹیگریٹی, یعنی دیانت کا اعلیٰ معیار. دیانت کا اعلیٰ معیار وہ ایک چیز انٹیگریٹی جس لیڈر میں ہوتی ہے, اس کی ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی لیڈر ایسا ہے جس کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے تو اس کی ریٹ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتی. یعنی لیڈر وہ ہونا چاہیے کہ جس کو ادب احترام سے لوگ اس کا نام لیتے ہوں, نہ کہ ایسے لیڈر کے ہر چوک میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں, تو وہ کیا لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا. یعنی ہم انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میری 78 سال اب عمر ہے, میں نے یہ دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ لائنیں لگا کے ایسے لیڈروں کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ جو لیڈرشپ کے قابل ہی نہیں, اور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بندہ لیڈر کے معیار کے اوپر نہیں اترتا. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ایجوکیشن کا, کہ یہ تو لوگوں کو ہم بتائیں کہ بھائی لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے. اور دوسری جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہے وہ ہے مطلب ہے کہ سچ بولنا. اب دیکھیں ان کی کوالٹی جو سچ بولنے کی تھی کیا زبردست تھی کہ وہ جب گورنر جنرل بنے تو 6 مہینے کے بعد خزانہ خالی ہو گیا, کیونکہ ہندوستان نے ہمارے پیسے روکے ہوئے تھے. تو وہ جو سرکاری ملازمین تھے جو انگریز کے تربیت یافتہ تھے, انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ یہ بات ہم نے عوام کو نہیں بتانی کہ خزانہ خالی ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو, وہ عوام تو اس پاکستان کے ریاست کے مالک ہیں, اور مجھے تم کہہ رہے ہو کہ مالکوں سے میں سچ نہ بولوں. وہ کہنے لگے گا اگر پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ عوام سے سچ نہیں بولتے, اور جب سچ بولتے ہو تو آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو قائد اعظم نے سچ بولا, عوام کو اعلان کر دیا خزانہ خالی ہے, اور پاکستان فنڈ قائم کیا, کروڑوں روپے لوگوں نے جمع کرا دیے. تو یہ ایک جو ہوتا ہے نا سچ بولنا, وہ لیڈرشپ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کانفیڈنس تو ہو نا وہ لیڈر پر لوگوں کا. یہ نہیں ہے صرف کہ ووٹ دے دیے تو وہ سمجھ آ گئی کہ کانفیڈنس کا اظہار کر دیا, یہ غلط طریقہ ہے. کیونکہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے ابھی. ان کے شعور کو بیدار کرنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے, ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں, لیڈر کس کو کہتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کس کو. آپ اگر دیکھیں دنیا کے مقابلے میں جو اچھی پارٹیاں ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. تو میں آپ دانشور ہیں, میں آپ سے دست بستہ منت سماجت کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان ایشوز کی طرف ہم آئیں جن ایشوز کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اور جب تک ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, اور ہم ماتم کرتے رہیں گے صبح سے شام تک. ابھی 8 بجے شروع کریں گے لوگ ٹاک شوز میں, کیا ہوتا ہے جو بھی لگا لیں گے ماتم ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہیں. میں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے فلسفے, معاف کرنا, فلسفے میں پڑ جاتے ہیں, بڑا فلسفے میں. ڈائریکٹ لوگوں سے باتیں کریں, سیدھی سیدھی ہم باتیں کریں, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو لیڈر ہیں اور یہ جو جماعتیں ہیں پاکستان کی, یہ معیار میں نہیں پوری اترتی. تو اس لیے جماعتوں کو بہتر کرنے کی وجہ کرنا ہے, لیڈروں کو ٹھیک کرنا ہے, تو صحیح لیڈروں کو آگے لینا ہے. تو اس کے لیے عوام کے شعور کو آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ باشعور ہو جائیں. آنکھیں بند کر کے آپ کے سامنے سارے مناظر ہوتے ہیں, ایک مولوی صاحب کال دیتے ہیں, وہ رستے بند کر دیتے ہیں, عوام جو ہے رستے بند کر دیتے ہیں, آئین کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہوتے ہیں, دین کی خلاف ورزی, قرآن کی, سیرت کی, ہر ایک کی خلاف ورزی وہ رستے بند کر دیتے ہیں. ایک بندے کیونکہ باشعور نہیں ہے, ان کو شعور ہی نہیں ہے. اور شعور جو ہے وہ سکھایا ہی نہیں گیا اسٹیٹس کو کی وجہ سے. اسٹیٹس کو کہ ہم ہی یہ سمجھتے ہیں, میرا عملی مشاہدہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بے شعور رہنے دو. ایک دفعہ بڑا زبردست واقعہ یاد آ گیا کہ جنرل ایوب خان نے اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے پاکستان کی. تو ایک ڈپٹی سیکرٹری نے کہا کہ تعلیم کو پرائرٹی بنا لے. تو ایوب خان نے کہا یہ ریکارڈ میں ہے. ایوب خان نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ لوگ باشعور ہو جائیں, میرے پیچھے پڑ جائیں, میری حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے
اور شفیق جلندری صاحب میں آپ کا بہت ہی فین ہوں، میں آپ کا فین ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو تربیت دلا رہے ہیں اور ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، مسائل پہ بات کر رہے ہیں۔ مقلدین میں سے ہیں سر۔ نہیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو شعور اور بیدار کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شعور میں، عوامی شعور میں اضافہ نہ ہونے دینے کی جو ذہنیت ہے، اس کے ذریعے میں پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ساتھ تھے کوئی 100-200 ایکڑ کے مالک ہوں گے زمیندار، مجھے کہتے ہیں کہ تسا پڑھا دے جو، میں کہ ہاں جی، کہتے ہیں گل آکھاں، میں کہ آکھو جی، کہندہ تھوڑی اس تعلیم تو زیادہ کتی شے کوئی نہ، میں کہ تھوڑا اس تعلیم نے کی بگاڑیا ہے، لگتا ہے کہ تھوڑا کچھ نہیں بگاڑیا تعلیم نے، کہندہ کہ نہیں اس نے ساڑھے کمی انہوں ساڑھے حاکم بنا کے ساڑھے سر تے بٹھا دی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ تعلیم کمپلسری ہونی چاہیے اور فری ہونی چاہیے۔ بہرحال درانی صاحب یہ ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن بھیجیے ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے خیبر پختونخوا۔ میں تو لیڈرشپ پرائیورٹیز جو ہے اس پر اگر بات کروں تو یہ کہوں گا کہ پہلے لیڈرشپ ہونا چاہیے، بہت اچھی بات، تب کہیں جا کر جو ہے پرائیورٹیز بنتی ہے۔ اب جبکہ لیڈرشپ ہے نہیں، اگر ملک کی سطح پر بات کی جائے تو پرائیورٹیز کہاں؟ اب اگر ایک سرمایہ دار لیڈرشپ ہے تو وہ جو ہے یعنی اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کام کرے گا، یعنی 1987-88 میں جو ہے کچھ لوگ آئے تھے تو اس کو ہم نے میرے ایک استاد محترم تھے تو اس نے بتایا تھا کہ اس ڈیلیگیشن کو پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ یہ بڑا لوکریٹو جاب ہے، آپ اس میں انویسٹ کریں اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ ڈیویڈنڈ ملے گا۔ تو لیڈرشپ جو ہے، لیڈرشپ مجھ سے شروع نہیں ہوتی، یعنی جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یا میرا ویژن ہے۔ لیڈرشپ جو ہے سب کو لے کر چلتے ہیں، وہ جو ہے ہم سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا یہ پلان ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر میں کچھ بات کروں گا تو چونکہ میں اپولیٹیکل آدمی ہوں تو پولیٹیکل باتوں پر جو ہے میں کیا کہوں گا، لیکن ترجیحات ہماری تبھی ہو سکتی ہے جب ہم لیڈرشپ کو لے کر آئیں گے۔ تھینک یو سر۔ کوئی نظامی صاحب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں گے ذرا؟ جی سر۔ میاں شہزادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے جو ہمارے چوہی صاحب نے جہاں سے بات کیا جی، وہ بیسیکلی انہوں نے پروجیکٹ سے شروع کیا، جبکہ آج کا موضوع شاید تھوڑا سا ڈفرنٹ تھا۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے اختلاف رکھوں گا اس کے اوپر کہ دیکھیں موٹر ویز جو ہے نا، موٹر ویز کسی بھی ملک کی آج یا اس صدی میں سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے موٹر ویز۔ اب وہ کس کاسٹ پہ بنی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو لاہور اسلام آباد موٹر وے تھی وہ 27 بلین میں بنی تھی، 27 بلین میں۔ دیکھیں آج سے 25 سال ہم نے اس کو یوز کیا اور اگلے 100 سال تک 200 سال تک ہم اس کو یوز کریں گے۔ تو جب آپ فیزیبلٹی نکالتے ہیں نا تو آپ اس اماؤنٹ کو پروجیکٹ کی لائف ٹائم پہ ڈیوائیڈ کر کے نکالتے ہیں۔ تو 27 بلین خرچ کر کے آج اگر آپ بنانے بیٹھے ہیں، آج کی اگر اس کی کاسٹ نکالیں تو یہ 227 بلین میں بنے گی۔ جو کہا کہ جی 2 بلین کا انٹرسٹ 12 سال تک تھا وہ بھی ایڈ کر لیں۔ پرو آن دس ون کہ پروجیکٹس بننے چاہیے۔ لوگ اکثر میں نے سنا ہے کہ جی یہ جو اپنا پہلے اس کے گیس تھے جنگلہ بس جسے کہتے تھے، میں اس کے حق میں ہوں، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھیں اس کے اوپر لاکھوں لوگ ڈیلی سفر کرتے ہیں اور کتنا پولوشن آپ کا بچتا ہے۔ ابھی یہ جو بنی ہے اپنا اورنج لائن، آئی ایم پرو فار اٹ، جس کاسٹ پہ بھی بنی ہے اس کو آپ یوز کریں۔ آپ دیکھیں 20 سال کے بعد آپ اس سے 3 گنا کاسٹ میں بھی نہیں بنا سکیں گے۔ نیو یارک میں یہ 100 سال پہلے بنی تھی۔ اور بات سنیں، اس میں ٹریول کون کرتا ہے؟
اس میں ٹریول وہ میں نے تو ابھی تک نہ اس پہ ٹریول کیا ہے، جنگل آباد سے پاس سے میں روز گزرتا ہوں، آج تک موقع نہیں ملا جی، ضرورت نہیں پڑی۔ دوسرا اورنج بعد کون یوز کرتا ہے اس کو؟ تو براہ کرم اگر کوئی اچھا کام کسی ملک میں ہو جائے، کوئی بھلا کام ہو جائے، تو ہم فوراً ہی تنقید پہ مت اتریں۔ غلط دیکھیں نہیں ہوگا جی، میں کہتا ہوں وہ بھی ایڈ کر لیں، آپ کرپشن بھی ایڈ کر لیں، آپ رشوت بھی ایڈ کر لیں، لیکن دیٹ واز اے گڈ جاب جس نے بھی کی، بغیر نام لیے۔ جو فیوچر میں کریں گے ان کو بھی میں ان کو آج ہی پریز کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس سے آگے تھوڑا سا کوالٹی آف جو ان کا پریورٹی آف اے لیڈر۔ دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، یقیناً آپ سب اختلاف ہی کریں گے اس سے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان ہمارے اس خطے میں نا انسان پوجنے کی عادت بہت بری ہے۔ مطلب ہم زندہ کو بھی پوچھتے ہیں اور جو انتقال کر کے ان کو بھی پوج لیتے ہیں۔ میرا خیال میں لیڈرز جو ہے نا ہر دور میں آئے تھے، صدیوں سے آ رہے ہیں، اور ہر دور کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ جو 1947 کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس میں ہمارے قائد وہ he was the wonderful، وہ اس وقت نیڈ تھی ملک بنانے کی۔ آج وہ نیڈ نہیں ہے، ہماری ملک بنانا آج نیڈ نہیں ہے، ملک چلانا ہماری نیڈ ہے آج کی ڈیٹ میں۔ تو آج کی جو لیڈرشپ ڈفرنٹ ہوئیں گی کیونکہ نیڈ ڈفرنٹ ہے، ضرورت مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کے دن میں میرے نزدیک جو سب سے پہلے پریورٹی ہے وہ ہے جسٹس سسٹم۔ ایجوکیشن سٹینڈ سیکنڈ ان مائی لائن جی، میری پریورٹیز میں جو بھی لیڈر ہے سب دیکھیں، ظلم کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں۔ ہماری جو پرابلم کا نمبر 1 سولوشن ہے دیٹ از ٹو چینج دا جوڈیشل سسٹم۔ پہلا کام بھول جائیں تعلیم کو، بھول جائیں ساری چیزوں کو ایک لمحے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے ساروں نے اختلاف کرنا ہے، آپ بھی کریں گے، نہیں بالکل صحیح کہا ہے، میں اختلاف نہیں کرتا ہوں، زبردست آپ نے بات زبردست حامی ہے یہ تو عدالتی نظام تو اچھا، بیڑا نہیں، غرق ہو گیا ہے، یہ ظلم کا نظام بن چکا ہے، بہت بڑا ظلم کا نظام۔ ڈاکٹر صاحب میں جو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر 90% روڈز خراب ہیں تو کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو درست مت کریں، ان کو اپ گریڈ مت کریے، کسی نے نہیں کہا۔ آج بھی یہ فرما رہے تھے کہ جی تھر میں پرابلم ہے، وہاں پرابلم ہے، دیکھیں وہاں بھی آپ بائی روڈ ہی جائیں گے، سڑک چاہیے آپ کو۔ اب کراچی آپ موٹر وے نہیں 12 چاہیے، گھنٹے میں کراچی روڈ پہنچ جاتے ہیں۔ چاہیے، میاں صاحب یہ صحیح ہے، یہ سارے لوگوں روڈ کو چاہیے، موٹر وے نہیں چاہیے۔ جو احساس ہے کہ پرائرٹی ہے، کہتے ہیں پرائرٹی کی بات کر رہے ہیں ہم کہ پرائرٹی کیا ہے، آپ اچھا کا ریسورس لمیٹڈ ہو اب تو آپ ڈاکٹر صاحب میں پریورٹی پہ تھا جی، میں پریورٹی پہ تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں، یہ میں معاشرہ پریورٹی پہ تھا، پہ میں آ نے جاؤ، کہا تھا ہم سب اس سے پہ پہلی وہ بتاؤ۔ پریورٹی ہماری جو آج کی لیڈرشپ میں پریورٹی ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی آر جسٹس سسٹم۔ میں یہیں پہ تھا جی اس وقت جب روکی وہ سارا۔ ہاں جی، تو اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے جسٹس سسٹم جو ہے نا، جب تک یہ تعلیم اس کے ساتھ، دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنا جسٹس سسٹم جی اگر ہم اپنا جسٹس سسٹم ٹھیک کر لیں، انصاف ملنا شروع ہو جائے، تکڑی کے دونوں ترازو برابری پہ آ جائیں، تو آئی کین بیٹ یو تعلیم کا نظام خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ بہت مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنا نقطۂ نظر بیان کرے، کیونکہ ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے۔ ہر نظام کو درست کرنے کے جو طریقے ہیں سارے، ایک عام آدمی کو بھی پوچھے وہ بھی بہت کچھ بتائے گا، ایک ان پڑھ جاہل آدمی بھی بہت باتیں بتائے گا، بہت ساری کر دے گا، سب کے ذہن میں ہے، اور گورنمنٹس کے بھی ذہن میں ہے۔ اتنے کمیشن بنے ہیں ریفارمز کے لیے، اور ان کی رپورٹیں پتہ نہیں کدھر جا کے بڑھ جاتی ہیں، اور ول ٹو ڈو ہو، ول ہو، پولیٹیکل موجود تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو اس وقت صرف یہ ہے کہ اپنے نقطۂ نظر سے ہر کوئی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں سارے پہلو سامنے ہیں، سارے پہلو، اور ہر کوئی اپنا اپنا نقطۂ نظر بتائے اور اس سے دوسرے سوچیں۔ ہم جس طرح سوچتے ہیں وہ دوسرے کا دوسری نقطۂ نظر ہے، تیسرے کا تیسری طرح کی سوچ ہے، تو ساری سوچ سامنے ہو تو پھر مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہمیں صحیح اپنی سوچ کو کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی مقصد ہمارا۔ ہم نہ یہاں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی حتمی بات ہے کسی کی، ہر کسی کی بات میں کچھ سچائیاں، کہتے ہیں یہ جو آفٹر پوسٹ ماڈرنزم ایک سچائی نہیں ہے، ہر معاملے میں کئی سچائیاں ہیں۔ ہر آدمی جو اپنے اپنے بیک گراؤنڈ، اپنی ذہنی ساخت، اپنے جو معاملات مسائل سب کو سامنے رکھتے ہوئے رائے بناتے ہیں، تو ہر آدمی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جو کلاس میں پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو میں وہاں کہتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں ہم بیٹھے ہوئے، ہر کسی کا بیک گراؤنڈ الگ ہے،
اس کے والدین کا اس کے ساتھ سلوک، ٹیچرز کا سلوک، رشتہ داروں کا سلوک، معاشی حالت، شہر میں رہے، گاؤں میں رہے، چھوٹے گاؤں میں رہے، بڑے میں رہے، بڑی جگہوں پہ بھی دیکھا، وزٹ کیا، مطالعہ کیسا کیا، کیسی کتابیں پڑھی، اس نے ہمارا ذہن بنایا ہوا ہے۔ ہر کوئی آپ میں سے مختلف ہے، اس لیے سوچ کا فرق ہر کسی میں ہے۔ تو وہ پھر ہم بہت زور سے حتمی انداز میں ایک بات پہ زور دے کے نہیں ہم کہتے، وہ ہم تو صرف بات کرتے ہیں اپنی اپنی۔ اس سلسلے میں میں یہ سوچتا ہوں، ڈاکٹر نجم پرویز صاحب سے میں نے درخواست کی کہ یہ تعلیم کے لحاظ سے انہوں نے جو ڈرافٹ بھیجا ہے ہمیں بہت ہی شاندار، بہت زبردست۔ ڈاکٹر صاحب میں کھڑا ہو کے آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں کہ وہ میں نے پڑھ کے تو کئی چیزیں نا اس میں سے بولڈ لفظوں میں کوئی 30-40 کے فونٹ میں ٹائپ کر کے کمپیوٹر سے کمپوز کر کے پرنٹ لگا کے اپنے سامنے لگا دیا اپنے آفس میں، اور نیچے لکھ دیا ڈاکٹر نجم پرویز، یہ کوٹ بھی کر دیا کہ ان کی طرف سے۔ تو آپ کا نقطہ نظر اس سلسلے میں جاننا چاہیں گے آج کے موضوع؟ میرا تو میں جو کوٹ کروں گا، یہ جو اسٹیو جابز تھا ایپل کا، جو اوریجنیٹر اور مالک تھا، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے بچپن میں کسی نے سکھایا کہ آپ صبح کو ڈیسائیڈ کیا کرو اس طرح کہ آج کیا کرنا، یہ ڈیسائیڈ کیا کرو اس بیسس پہ کہ جیسے یہ آپ کا زندگی کا آخری دن ہے۔ تو وہ کہتا شیشے میں کھڑے ہو کے سوچتا تھا اگر میں نے آج شام کو مر جانا ہے تو مجھے کون سا ضروری کام آج کرنا ہے، تو میری پرائورٹی اس طرح ٹھیک ہوتی تھی۔ تو میری